اکثر اسلام کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پہلے ہے، وہ ظلم سے پہلے ہے، مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو حسن سے پہلے ہے، محبت سے، پیار سے، تو کیا واقعی پیار اور محبت کے ساتھ پہلا ہے؟ اور جب فتح مکہ ہوئی ہے تو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو اعلان فرما دیا تھا معافی کا، وہ واقعہ پلیز اگر آپ بتا دیں تو۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، وہ اس زمانے میں تھی جب آپ مکے میں رہتے تھے، اور مکے میں آیت نازل ہوئی جہاد کی، اور کوئی بتائے، کوئی احمدی غیر احمدی کوئی بتائے کہ مکے میں کبھی آپ نے جہاد کا اعلان کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ کبھی بھی نہیں، ہاں۔ کسی کو قتل کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ تو یہ جہاد کی جو آیت ہے، کیا نبی پاک نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا؟ اچھا، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ فرمایا تھا، اس وقت تو مکہ میں بہت سارے وہ غیر مذاہب کے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں کبھی کوئی ملتا ہو تاریخ میں کہ حضور نے بولا ہو تلواریں نکالیں اور قتل کر دیں؟ عام حالت میں جیسے آج کل جہاد کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے حالات اس وقت کبھی پیدا ہوئے تھے؟ میں تو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاد کی آیت وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ مکے میں نازل ہوئی۔ اچھا، جہاد جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں شروع کی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں دن گزارے ہیں، جی، جو مکے میں دن گزارے ہیں، اس موقع پہ آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ کوئی جہاد نہیں کیا۔ تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جہاد جو ہے اس کی تعلیم کیوں دی گئی؟ مکے میں نبی پاک نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا۔ مکے میں درجنوں مسلمان مرد اور عورتیں قتل کیے گئے۔ اچھا، مسلمان شہید ہوئے ہیں، مگر بالکل مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ مگر حضرت سمیہ خاتون تھیں اور ان کی ناف پہ نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو بے شمار وہاں پہ اس موقع پہ درجنوں مسلمان جو شہید کیے گئے، نبی پاک نے کوئی تلوار نہیں چلائی۔ اچھا، روایات میں یہ آتا ہے واقعی کہ مسلمان تو کو بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں کہ شہید ہوئے، مگر مسلمانوں نے نہیں کسی کو قتل کیا، وہ صرف جنگ کی حالت میں قتل کیا، ویسے نہیں۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔